کچھ لوگ سنیوں کو تانا دیتے ہیں، یہ کنڈے کی ناس نیاس کیا، یہ 11ویں کیا، یہ 12ویں کیا، یہ قرآن میں ہے کیا، وہ حدیث میں ہے کیا؟ ہم نے کہا قرآن حدیث میں سب ہے، مگر ڈھونڈنے والوں کو ملتا ہے، آوارہ گردی کرنے والوں کو نہیں ملتا۔ کنڈا کدھر، یہ کدھر، وہ کہ ہم نے کہا حدیث میں بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا کہ چلو بھوکوں کو ہی کھلانا ہے، تو آدمی ایسے مصروفیت کی وجہ سے تو بھول بھی جاتا ہے، بھئی ذہن سے نکل جاتی بات، کتنا کھلائے گا، تو موقع بنا دو، 11ویں آئے تو غوث پاک کے نام پہ کھلا دے، چھٹی آئے تو غریب نواز کے نام پہ کھلا دے، میلاد النبی آئے تو میلاد کے نام پہ کھلا دے، 22ویں آئے تو کنڈے کی نیاز امام جعفر صادق کے نام پہ کھلا دے، کھلاتا رہے۔ اب لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے، اچھا چلو کھلا رہے ہو تو کھلا رہے ہو، پھر یہ کنڈے میں پوری ہی کیوں؟ آج کل کچھ ذرا ٹیکنیکل سوال کرنے والے دماغدار زیادہ پیدا ہو گئے کہ یہ پوری ہی کیوں؟ حالانکہ یہ حلوہ پوری میرا عنوان نہیں، میں یہ سب عنوانات کو وہ لینے کو بہت زیادہ یعنی کہ دوسرے عنوانات کو ترجیح دینا چاہتا ہوں، کیونکہ حلوہ پوری کا عنوان ابھی اتنا وہ زیادہ اہم نہیں ہے جتنا مسجدوں کو آباد کرنے کا، جتنا بچیوں کو اور بچوں کو ارتداد سے بچانے کا، کیونکہ ابھی اس سے بڑے ایشو آ گئے ہمارے سامنے، لیکن ہم لوگ اب اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں، تو لوگ زیادہ اس میں وہ کود پھان مچا رہے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس تو دلیل ہی ختم ہو گئی۔ ذلیلو، ہم نے تو، ہمارے بڑوں نے تو جواب دے کر کے تو کب سے تمہارے بڑوں کو لاجواب کیا، اب تم اسی کو بار بار دہراتے ہو، بار بار، لیکن پھر سنو، وہ کہتے ہیں وہ تو شکر میں بھی ہو سکتی ہے، پانی بھی ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا چندی چور سب پر ہو سکتی ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ یہ پوری ہی کیوں ضروری ہے؟ راشد بھائی، یہ سوال بار بار دہرایا جا رہا ہے، کیوں ضروری ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ ہمارے بڑے بزرگوں کی دور اندیشی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بہت سارے غریب ایسے ہیں سال بھر ان کو پوری دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتی۔ تمہیں کیا پتا بلڈنگوں میں محلوں میں رہنے والوں، تمہیں کیا پتا تم کچھ بھی کھاتے ہو، اگر تم نے غربت دیکھی ہوتی، رفاقہ کشی کی ہوتی، تو تمہیں غریب کی بھوک کا احساس ہوتا۔ ہمارے بڑوں کو اس کا اندازہ تھا، جنہوں نے پیٹ میں پتھر باندھے تھے، بھوکے رہے تھے، جنہوں نے پہاڑوں میں ریاضت اور مجاہدے کیے تھے، کہ پوری اس لیے بنے گی کہ بہت سے غریب ایسے سال بھر ان کو پوری دیکھنا نصیب نہیں ہوتی، تو 22ویں میں پوری ہی فکس کر دو کہ 22ویں میں امام جعفر صادق کا نام ہو جائے گا اور غریب کا کام ہو جائے گا۔ جب 22ویں کے نام پر کوئی غریب پوری کھاتا ہے تو اس کی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں کہ آج امام جعفر صادق تیری عظمت کو سلام، میرے آقا تیرے صدقے میں ہمیں پوری کھانا نصیب ہو، یا اویس کرنی آپ کے صدقے میں ہمیں حلوہ نصیب ہو۔ کھاتا کون ہے؟ غریب کھاتا ہے، اور میں تو کہتا ہوں مالدار بھی کھائے تو کیا حرج ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو کھلا نہیں ہے، نیکی کسی کے بھی یار کتے کو پانی پلانے پہ جنت ملتی ہے، اگر کسی غریب کو پوری کھلا دو وہ بھی امام جعفر صادق کے نام پر، تو پھر کیا بات۔ لیکن پھر لوگ تھوڑی سی دور کی کوڑی لے آتے، تو میں تھوڑا اس کو بھی کہا کہ یہ فلاں لوگوں سے مشابہت ہو جاتی ہے، وہ فلاں بناتے ہیں، حالانکہ کوئی اولا فلاں ہم نہیں جانتے کسی کو، وہ گستاخ صحابہ وہ فلاں طبقہ بناتا ہے۔ میں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ہم اس کا بھی علاج بتا دیتے ہیں، وہ صحابہ کی دشمنی میں بناتے ہیں، ہم امام جعفر صادق کی محبت بھی شامل کر لیں، صحابہ کے لیے بھی اصال ثواب کریں، معاملہ ختم ہو جائے۔ نہیں وہ مشابہت ہے، اور جس سے مشابہت ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے کہا یہ ہمیں بھی پتا ہے، داڑھی منڈا کے پھرتا ہے، یہودیوں کی مشابہت تجھے نظر نہیں آتی، پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا ہے، کافروں کی مشابہت اس وقت تجھے نظر نہیں آتی، تیرے پورے گھر میں انگریزوں کی تہذیب ہے اس وقت تجھے مشابہت نظر نہیں آتی، امام جعفر صادق کی نیاز کے وقت ہی مشابہت نظر آتی ہے۔ ذرا غور تو کرو، کیسی باتیں کرتے ہو، ایسی بات نہ کیا کرو۔ آپ کو بتاؤں، اب آپ کہیں گے قرآن سے آپ نے بات کر دی، قرآن سے کہاں ثابت ہے؟ میں نے کہا سنو، قرآن سمندر میں سب ہے، سمندر میں سب ہے، لیکن جو ساحل پر آوارگی کر رہا اس کو کیا اندر دکھے گا؟ وہ تو گواز جانے گا نا کہ موتی ہے کہاں، یہ بات ہے۔ تو قرآن میں کہاں یہ کھلانا پلانا؟ جب دیکھو جب کھانے پینے کی بات کرتے، میں نے کہا سنو، قرآن کہتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ، پہلے آیت کا سنو،
جب اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرے گا، تو ایک مقام اور ایک موقع ایسا آئے گا، اللہ جنتی اور جہنمیوں میں بات کرائے گا، دونوں کی آپس میں بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا۔ دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھا ہوگا تو آپ کو یہ معاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کنڈے کی نیاز کرنا کیسا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کے نام سے جو ہم فاتحہ خوانی کرتے ہیں، غریبوں میں شیرنی تقسیم کرتے ہیں، 22 رجب کے دن ہم نیاز کرتے ہیں، کنڈے کی نیاز کرتے ہیں، تو کنڈے کی نیاز کرنا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز، حرام ہے یا حلال، بدعت ہے یا ثواب کا کام ہے؟ اگر آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھا ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ فاتحہ پر کوئی اعتراض کرنے کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ فاتحہ میں ہم کیا کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، سورتیں پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں اور دعا خوانی وغیرہ کرتے ہیں، اپنے مرحومین کو بخشتے ہیں، اللہ والوں کا وسیلہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل اپنے مرحومین کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو فاتحہ کرنا کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ میں 22 رجب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ کبھی بھی کسی موسم میں بھی، کسی مہینے میں بھی، کسی تاریخ میں بھی آپ فاتحہ کر سکتے ہیں۔ فاتحہ کرنا کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو بلا جھجک آپ کنڈے کی فاتحہ کر سکتے ہیں، نیاز کر سکتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق کے نام سے آپ فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ خیال رکھیں کہ جو شیرنی آپ نے بنائی ہے اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، تو آپ غریبوں میں بھی شیرنی تقسیم کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا اور ثواب کا کام ہوگا۔ تو دوستو کنڈے کی نیاز کرنا کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا، آپ کنڈے کی نیاز کر سکتے ہیں۔ دوستو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور سب سے بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی کی بات یہ ہے کہ ہمیں سنی مسلمان بنایا اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے ہمیں پیدا فرمایا، کیونکہ وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ دوستو جب قیامت کا دن قائم ہوگا، سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اس وقت سب کے زبان پر یہی الفاظ ہوں گے، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کہیں اور چلے جاؤ۔ اس وقت میرے نبی کے زبان پر آنا رہا ہوگا، یعنی ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل قیامت کے دن بھی ہماری شفاعت فرمائیں گے، تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی کی بات ہے۔ تو دوستو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ بھی کنڈے کی نیاز کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر کرتے ہیں تو کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیں، اور کس تاریخ کو کرتے ہیں، اور شیرنی وغیرہ میں آپ کیا رکھتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں۔ دوستو اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو یہ ذہن سے یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ کنڈے کی نیاز کرنا بالکل صحیح ہے، کوئی غلط کام نہیں ہے، لہٰذا آپ بلا جھجک فاتحہ خوانی وغیرہ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں اس جگہ کا نام کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں دوستو دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔